وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے، واخشوا یوما، اور ڈر جاؤ اس دن سے، لوگوں کو مخاطب کر کے، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ یہ ایک انسان جو اس دنیا کے اندر خود پیدا نہیں ہوا، اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ کہاں پیدا فرمایا؟ انسان اپنی مرضی سے، اس نے اپنے خاندان کا انتخاب نہیں کیا، اپنے ملک کا انتخاب نہیں کیا، جہاں اللہ نے چاہا وہاں انسان پیدا ہوا۔ اللہ نے چاہا تو وہ انسان پیدا ہوا، اگر اللہ نے چاہتا تو وہ کوئی اور مخلوق پیدا ہو جاتا۔ انسان پیدا ہونے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انسان ہی پیدا ہو، پھر انسانوں میں سے اس نے کہاں پیدا ہونا، یہ بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، جہاں اللہ چاہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو جب انسان اتنا مجبور ہے اور اتنا عاجز ہے تو، اور جب وہ پیدا ہوا ہے، مخلوق ہے، تو پھر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں عاجز ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنے احسانات فرمائے، اور اتنے احسانات فرمائے کہ ہر چیز انسان کے لیے پیدا فرمائی، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، درخت، جانور، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرے پیدا ہونے کا اور میرے دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور بہت بڑا مقصد ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر غفلت میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک عقل مند انسان، ایک انسان کو ہر وقت اپنے خالق، مالک اور اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا ہو اور مجھ سے وہ چیز رہ جائے۔ تو انسان کو ہر وقت
اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہی انسان کی عقل مندی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر جان کہ اس نے کیا بھیجا ہے لغد، کل کے لیے۔ کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، موت کے بعد زندگی ہے جہاں اللہ حساب کتاب لیں گے۔ تو کوئی انسان بھی مرنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ بس پھر اسے اٹھایا نہیں جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، وہ مٹی کا مٹی رہے گا، نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو جب انسان نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو انسان کو ایک ایک قدم دنیا کے اندر پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ اسی لیے یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ حشر کی، اس آیت کریمہ میں شروع میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور پھر اللہ نے موت کے بعد کی جو زندگی ہے حشر، اس کی طرف توجہ دلائی کہ انسان کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے، آنے والے کل کے لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور پھر دوبارہ انسان کو اللہ سے تقوی کا حکم دیا ہے۔ اتقوا اللہ، پہلے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، پھر فرمایا کہ انسان دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اچھا عمل آگے بھیج رہا ہے، برا عمل آگے بھیج رہا ہے۔ دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ میرا یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے۔ جس طرح انسان دنیاوی معاملات، بڑے معاملات ہوں تو انسان بڑے دنیاوی معاملات کرنے سے پہلے انسان اس کے بارے میں 100 دفعہ سوچتا ہے، انسان تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، اور پھر بڑے احتیاط سے قدم رکھتا ہے دنیاوی معاملات میں۔ کوئی بڑا معاملہ کرنا ہو، کوئی بڑا کانٹیکٹ کرنا ہو کسی سے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری وغیرہ کا مسئلہ ہو، کوئی بڑی بیماری ہو، تو پھر اب کس سے علاج کروانا ہے، کیسا ڈاکٹر ہونا چاہیے، یہیں اپنے ملک میں علاج کروانا ہے کہ بیرون ملک جانا ہے، تو انسان یہ معاملات بڑے ہی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے کرتا ہے۔ تو اس سے زیادہ اہمیت سے انسان کو اپنی دینی معاملات کرنے چاہیے، اور انسان کا ہر معاملہ ہی دین ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو معاملات مسجد میں ادا کرنے ہیں تو وہ دین ہے، اور جو معاملات مسجد سے باہر ادا کرنے ہیں وہ دنیا ہے۔ نہیں، ہر معاملہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، یہ انسان کے دین کا معاملہ ہے، چاہے وہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے آپس کے معاملات ہوں، میاں بیوی کے حقوق ہوں، اولاد اور ماں باپ کے معاملات ہوں، رشتہ داری کے معاملات ہوں، یا غیروں کے ساتھ معاملات ہوں، بازار میں جاب وغیرہ کے مسائل ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات ہوں، ان تمام معاملات میں انسان کو معاملہ کرتے ہوئے یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں میرا یہ عمل کرنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ اس کا نام تقوی ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام میں سے جو سب سے بڑے قاری اور بہت بڑے مفسر تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو سیدنا ابی بن کعب نے فرمایا کہ اے عمر، تقوی یہ ہے کہ جب آپ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل میں جانے کے بعد وہاں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، تو آپ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کانٹوں سے، جھاڑیوں سے بچانے کے لیے آپ پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے، کپڑے اونچے کر کے اور بڑے احتیاط سے قدم رکھیں گے، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ جس طرح انسان کانٹوں سے، جھاڑیوں سے بچنے کے لیے بڑے احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے جنگل کے اندر، تو اس طرح دنیا کے اندر انسان کوئی بھی کام کرتے ہوئے انسان پہلے یہ ذہن میں لے آئے کہ میرا یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت آنے والی ہے جہاں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ، وخشوا یوما، اور اس دن سے ڈر جاؤ، یعنی قیامت کے دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ،
نہیں کام آئے گا والد اپنے اولاد کے، نہیں فائدہ دے گا والد اپنی اولاد سے کچھ بھی، والد اپنے اولاد کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، ولا مولود، اور نہ ہی اولاد ہوا جاز عن والدہ شیئا، وہ فائدہ دے سکے گا اپنے والد سے کچھ بھی۔ سب سے قریبی رشتے دنیا کے اندر وہ ماں باپ اور اولاد کے ہوتے ہیں آپس میں، سب سے زیادہ ہمدرد ماں باپ اولاد کے ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کی ہوتی ہے۔ تو وہ ایسا دن ہے جس میں والد بھی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، ماں بھی اپنے اولاد کے کام نہیں آ سکے گی، اور جس میں کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے کام بھی نہیں آ سکے گی، بلکہ وہ اتنا ہولناک دن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح بس میری جان چھوٹ جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا، سورہ معارج آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی گہرا دوست بھی دوسرے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا قیامت کے دن۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ یود المجرم، مجرم خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کہ وہ فدیہ دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کا۔ مجرم اپنے بیٹوں کو بچانے کی بجائے وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ آج میری جان چھوٹ جائے، چاہے مجھے جواب میں اپنے بیٹے ہی فدیہ میں کیوں نہ دینے پڑے، میرے بیٹے آگ میں چلے جائیں، بس میں جو ہے وہ آگ سے بچ جاؤں۔ وہ چاہے گا کاش کہ وہ فدیہ دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کا، وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی اور اپنے بھائیوں کا، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے اس خاندان کا جو اسے دنیا میں پناہ دیتا تھا۔ وہ چاہے گا بس میری جان بچ جائے، چاہے میرے بیٹے، میرے بچے، میری بیوی، میرے بہن بھائی، میرا پورا خاندان جو اس کو دنیا میں پناہ دیتا تھا، وہ پورا جو ہے مجھے اس کو فدیہ میں دینا پڑے، وہ سب جہنم میں چلے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میری جان بچ جائے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ومن فی الارض جمیعا، وہ چاہے گا کہ کاش کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے جہنم میں چلے جائیں، بس میری جان بچ جائے۔ اگر مجھے دنیا جہاں کے سارے لوگوں کو بھی فدیے میں دینا پڑے تو وہ فدیے میں دینے کو تیار ہوگا کہ وہ سب میں فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لوں، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، کسی کو فدیے میں دے کر بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ سورہ عباسہ میں فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہے، سورہ عباسہ آیت نمبر 33، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چیخ آ جائے گی، بہت بڑی چیخ، ایسی چیخ جب سور پھونکا جائے گا اور اتنی ہولناک چیخ ہوگی اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، و امہ و ابی، اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے، ہر ایک سے بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ ہر شخص اتنا خوف زدہ ہوگا کہ بس اسے اپنی پڑی ہوگی، اپنی پڑی ہوگی، کاش کہ میں بچ جاؤں، اس کو اور کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، دوسروں سے بھاگے گا کاش کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اور جس طرح ہم نے سورہ معارج کی آیات میں پڑھا، اگر اس کو فدیہ میں دینا پڑے تو اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، تمام اہل زمین کو فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا، کاش کہ میں بچ جاؤں۔ تو اس دن والد اپنے اولاد کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ اولاد اپنے والد کو بچانے کی کوئی کوشش کرے گی۔ اگر وہ کوشش کرے بھی تو کوشش کر بھی سکے تو وہ نہیں کرے گی۔ نہیں فائدہ دے گا کوئی والد اپنی اولاد کو کچھ بھی، اور نہ اولاد فائدہ دے سکے گی اپنے والد سے شیئن کچھ بھی، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ جب یہ دنیا کی رشتہ داریاں فائدہ نہیں دیں گی، کام نہیں آئیں گی، جس طرح اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سورہ مؤمنون کی آیت ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں نسب ختم ہو جائیں گے اور یاد نہیں رہے گا، یاد ہوگا لوگوں کو، لیکن لوگ بھاگیں گے اس نسب سے، کہیں ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے رشتہ داری کی بنا پر کہ دنیا میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا،
تو آج تو مجھے اپنی نیکی دے دے۔ فلا انصاب بینہم، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اس دن۔ ولا یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے۔ یہ جو رشتے ناطے ٹوٹیں گے تو یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے رشتے ناطے ٹوٹیں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کی دوستیاں، ان کے رشتے ناطے برقرار رہیں گے، جنہیں ضرورت نہیں ہوگی ان کے رشتے ناطے، ان کی محبتیں برقرار رہیں گی، تو باقی لوگوں کے تعلق، رشتے ناطے اور محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ جس طرح سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بہترین دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ متقی لوگ وہ دوست رہیں گے ایک دوسرے کے، ان کا تعلق برقرار رہے گا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور باقی جو تمام بہترین دوست ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جی، کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا، اللہ ہی ہیں جو بدلہ دیں، اس لیے جو بھی نیکی کرنی ہے خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی کام کریں دنیا کے اندر، چھوٹا کام ہے بڑا کام ہے، کسی انسان کی، دوسری مخلوق کو، کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ راضی ہو جائیں گے تو پوری دنیا راضی ہو جائے گی، اور اگر اللہ ناراض ہوں گے تو پوری دنیا راضی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کو فائدہ نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی اولاد وہ فائدہ دے سکے گی اپنے والد سے کچھ بھی۔ تو بڑا ہی ہولناک، بڑا خوفناک دن ہے، تو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ سورہ حج کے شروع میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ تو اتنا خوفناک، اتنا ہولناک دن ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو نہیں بھولتی، لیکن وہ اتنا خوفناک دن ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کوئی حاملہ ہوگی تو وہ اپنا بچہ، وہ اس کو جن دے گی، وہ اس کا وضع حمل ہو جائے گا اس دن کے خوف سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، آپ کو لوگ مدہوشی میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوشی میں نہیں ہوں گے، کوئی نشہ نہیں انہوں نے کیا ہوگا، لیکن وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ مدہوشی میں، نشے میں ہیں۔ تو کیوں ایسے نظر آئیں گے؟ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ان کی عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر شخص کے لیے اس دن ایسی ایک کیفیت ہو جائے گی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، اسے اپنی پڑی ہوگی۔ اور بعض موقع اتنے جو ہیں وہ ڈرانے ہیں، اتنے ہولناک ہیں کہ اس میں عام طور پہ نیک لوگ جو ہیں وہ امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، لیکن بعض ایسے موقع ہیں جن میں نبی بھی، ان کو بھی اپنی پڑ جائے گی، اور نبی بھی سب کو چھوڑ کر نفسی نفسی کہ ہم بس بچ جائیں، ایسے خوفناک موقع بھی ہیں والعیاذ باللہ۔ تو اتنا ہولناک، اتنا مشکل دن آ رہا ہے، تو ہمیں اس مشکل دن کی تیاری کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم غفلت میں یہ دن گزار دیں دنیا کے، اور پھر بعد میں اچانک ہمارے سامنے ایسے حالات آ جائیں کہ ہم پھر پریشان ہو جائیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایسی صورتحال اچانک کریٹ ہو جائے گی جس کو کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لوگوں نے دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کیا حالات پیدا ہوں گے آخرت میں، ایسی صورتحال بندے کو مرنے کے بعد پیش آئے گی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ معاملہ جو ہے نا بڑے آسان ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، امیدیں اور خواہشیں نہیں۔ ایک تو ہے نا قیامت کا دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے کا دن اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا خوفناک دن اللہ کے سامنے حاضری کا اور محاسبے کا جو دن ہے، جب جہنم سامنے ہوگی۔ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی ایک مثال ہے جس طرح دنیا کے اندر دودھ پلانے والی عورت کبھی اپنے بچے کو نہیں بھولتی، لیکن اگر ایسی ہی کیفیت میدان محشر میں ہو تو میدان محشر میں وہ عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔
اب آپ کہیں گے کہ جی وہاں حمل کیوں ہوگا؟ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. اصل میں اس میں اختلاف ہے علماء کا، دونوں آراء ہیں. یہ جو آیت ہے جس میں دودھ پلانے والی عورت کا ذکر ہے اور حاملہ عورت کا ذکر ہے، تو اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں علماء کے، اور دونوں اقوال کے قوی دلائل ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کی منظر کشی ہو رہی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اور پوری دنیا تباہ و برباد ہوگی، تو اس دن کی منظر کشی ہو رہی ہے. ان کے اپنے دلائل ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جس دن میدان محشر سج چکا ہوگا اور مرنے کے بعد دوبارہ لوگ زندہ ہو چکے ہوں گے، اس دن کی منظر کشی ہے، اور اس کے اپنے دلائل ہیں. تو دونوں قول ہیں علماء کے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے، وہ اتنا ہولناک ہے. بعض کہتے ہیں میدان محشر کا دن ہے. ممکن ہے کہ دونوں کے دلائل بڑے قوی ہیں، دونوں احادیث سے استدلال کرتے ہیں. بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے جیسے جس دن قیامت قائم ہو رہی ہوگی اس دن ایسا ہوگا، اور بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ نہیں، جس دن لوگ میدان محشر میں ہوں گے اس دن ایسا ہوگا. ممکن ہے کہ دونوں دن اتنے خوفناک ہیں، اتنے ہولناک ہیں کہ دونوں میں ایسی کیفیت ہو. تو بہرحال یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ تو طے ہے، یہ تو میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن والد اپنی اولاد کو فائدہ نہیں دے سکے گا اور اولاد اپنے والد کو فائدہ نہیں دے سکے گی. یہ میدان محشر کی بات ہے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ اللہ کا؟ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے سب لوگ پیش ہوں گے، اور اعمال تولے جائیں گے، اور میزان ہوگا، اور حوض ہوگا، اور پل صراط ہوگا، اور جنت جہنم ہوگی. یہ سارے جو اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور یہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے پورے ہوں گے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں الحیات الدنیا، قریبی زندگی. دنیا کہتے ہیں قریبی کو، قریبی زندگی. زندگیاں دو ہیں، ایک قریبی زندگی ہے، یہ ہماری پہلی زندگی جو قریب کی زندگی ہے، اور پھر ایک دور کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اسے آخرت کہتے ہیں. اور قریب کی زندگی کو الحیات الدنیا کہتے ہیں. کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی کہ دو زندگیاں ہیں اور دو موتیں. تو یہ جو پہلی زندگی ہے اس کو الحیات الدنیا کہتے ہیں، قریبی زندگی، یہ پہلی زندگی ہے. اور یہ جو ہم مریں گے یہ دوسری موت ہوگی. یہ جو پہلی زندگی کے بعد مریں گے یہ دوسری موت ہوگی. اور پھر جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، تو وہ دوسری زندگی ہوگی، وہ اس کو آخرت کہتے ہیں. اس پہلی زندگی کے بالمقابل وہ آخرت ہے، اور اس آخرت کے مقابلے میں یہ قریبی زندگی ہے. تو یہ قریبی زندگی، اس میں بڑا دھوکہ ہے. یہ قریبی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. یہ دنیا کی زندگی، انسان اس دنیا کی زندگی میں غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان پر بعض دفعہ انعام کرتے ہیں، وہ انعام بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے بڑی نعمت کی ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، وہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. کیسے آزمائش ہوتی ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ انسان کو عزت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں. انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میرا رب تو مجھ سے بڑا راضی ہے، اللہ تو بڑا ہی خوش ہے مجھ سے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، حالانکہ وہ تو آزمائش ہوتی ہے اس کی، وہ تو اس کی بڑی سخت آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی. فتنہ، یہ فتنہ ہے، دونوں فتنہ ہے. مصیبت بھی فتنہ ہے اور نعمتیں بھی فتنہ ہے. بلکہ کئی دفعہ تو نعمتیں مصیبت سے زیادہ بڑا فتنہ بن جاتی ہیں، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان غور کرتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. انسان اپنے حالت پہ غور کرتا ہے، اپنی عادات پہ غور کرتا ہے، اپنے طور طریقے پہ غور کرتا ہے، اور اللہ سے رجوع کرتا ہے، اور کئی دفعہ اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن نعمت بعض دفعہ وہ بڑا فتنہ انسان کے لیے ثابت ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ. وہ بڑا فتنہ ثابت ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑے راضی ہیں، اللہ ہمیں بڑا انعام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آزمائش ہوتی ہے ان کی. اور جتنی نعمتیں ہوتی ہیں انسان کے لیے دنیا میں، انسان ان نعمتوں کے اندر اتنا مگن ہوتا ہے اور اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اچانک موت آ جاتی ہے.
تو یہ گویا کہ یہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی رنگینیاں یہ انسان کے لیے بہت بڑا دھوکہ بن جاتی ہیں۔ تو فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ قریبی زندگی جو ہے یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اس دنیا کی زندگی کی نعمتیں، اس دنیا کی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون، راحت بال جو ہے یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ ہم سے بڑے راضی ہیں، اور پھر اچانک موت آئے اور پھر موت کے بعد پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے عذاب کا اور اللہ کی ناراضگی کا، پھر جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو دنیا کی زندگی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سوائے اس کے کہ نہیں تمہیں اجر دیا جائے، تمہیں پورا دیا جائے گا تمہارا بدلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جسے بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، قریبی زندگی، مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ کئی دفعہ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور انسان اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ کئی دفعہ انسان دنیا کے اندر اللہ اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس پر اللہ کی طرف سے پھر بھی نعمتیں ہوتی ہیں، تو انسان ان نعمتوں کے اندر اتنا مگن ہوتا ہے اور انسان اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرا رب مجھ سے کتنا ناراض ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو یہ دنیا اس کے لیے دھوکے کا سامان بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی نعمتیں انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اصل کامیابی دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں۔ اگر دنیا کی نعمتیں ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی اور اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتی، تو نعوذ باللہ فرعون حضرت موسیٰ سے زیادہ پھر اللہ کے قریب تھا، کہ اس پہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ تھیں۔ حضرت موسیٰ تو بڑی آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم اور نمرود جو ہے اس پہ بڑی نعمتیں تھیں، دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے پاس تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑی آزمائشوں میں انہوں نے دنیا کی زندگی گزاری ہے۔ تو کیا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھے؟ کیا اللہ نمرود سے بڑے راضی تھے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی تھیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی انسان کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دنیا میں بڑے بڑے سرکش گزرے ہیں، دنیاوی نعمتیں ان کے پاس بہت زیادہ تھیں، تو یہ دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ دنیا کی نعمتیں بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 55۔ کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان منافقین کے جو مال ہیں بہت زیادہ اور ان کی اولادیں، یہ آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں۔ انما یرید اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں اللہ چاہتے ہیں، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ انہیں عذاب دیں ان مال و اولاد کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ تو کئی دفعہ یہ جو نعمتیں ہیں، مال اولاد، یہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے بڑے راضی ہیں، حالانکہ یہی چیزیں ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش اور دشمنی بن جاتی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے دنیا میں بڑا ان کے لیے کما رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ انسان ان کی ناجائز خواہش پوری کرتے کرتے انسان اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور یہ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی بڑا دھوکہ ہے۔ انسان کو دنیا کی زندگی کی نعمتیں نہیں سامنے رکھنی چاہیے، بلکہ انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، کہیں میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ہرگز مبتلا نہ کرے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز نہ دھوکے میں مبتلا کرے تمہیں اللہ کے بارے میں الغرور، بہت دھوکے باز۔ غرور مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔
تو وہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ سورہ نساء میں فرمایا یعیدہم ویمنیہم، شیطان کے بارے میں، شیطان انسانوں کو وعدے دیتا ہے، خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جتنے وعدے دیتا ہے انسانوں کو سارے دھوکے کے وعدے دیتا ہے۔ کیا وعدے دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو پھر تمہاری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، تو فلاں کام کیسے کرو گے، فلاں کام کیسے کرو گے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں مال دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تمہاری حاجتیں کیسے پوری ہوں گی؟ تھوڑا سا اپنے مستقبل کے لیے بچا لو، تھوڑا سا تمہارے بچے بڑے ہوں گے، بچوں کے مستقبل کے لیے سوچو، اپنے مستقبل کے لیے سوچو، تھوڑا بینک بیلنس، تھوڑا کوئی پلاٹ، کوئی مستقبل کے لیے۔ تو یہ سارے شیطان کے دھوکے، اور سارے دھوکے جو ہیں شیطان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے۔ یعیدہم ویمنیہم، وعدے دیتا ہے جھوٹے، خواہشات میں مبتلا کرتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، سارے وعدے جو ہیں وہ دھوکے کے ہیں۔ ہرگز نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکے باز۔ اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اللہ نے جو سارے انعامات دینے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو، نیک کام کرو، آخرت میں بدلہ دوں گا، سارے اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ شیطان ان کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس علم ہے قیامت کا، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ ایک انداز ہے حصر کا، یعنی اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو بھی رحموں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، نہیں جانتی کوئی بھی جان کیا وہ کمائے گی کل، کل کس نے کیا کمانا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور نہیں جانتی کوئی بھی جان بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں وہ مرے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہت جاننے والے، بہت خبردار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک قیامت کے علم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ دوسری بارش کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بارش اللہ نازل کرتے ہیں، جب اللہ نازل کرتے ہیں تو اللہ کو ہی بارش کے بارے میں علم ہے کہ وہ کب نازل ہوگی اور اس بارش سے کیا کیا فائدے ہوں گے۔ اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں 5 چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ انہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اس میں حصر کا انداز ہے کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ اللہ بارش کو نازل فرماتے ہیں۔ اب یہاں یہ انداز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں ہے بارش کے بارے میں، یہاں ایک مثبت انداز ہے کہ اللہ بارش نازل فرماتے ہیں۔ جب اللہ بارش نازل فرماتے ہیں تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ بارش کب ہونی ہے، کس سرزمین پہ ہونی ہے، اور اس بارش سے کتنی بارش ہونی ہے، اور اس بارش سے فائدہ ہونا ہے کہ نقصان ہونا ہے، اس بارش سے کتنے جو ہے وہ فصلیں اور باغات اگنے ہیں، اور ان فصلوں اور باغات سے کس نے فائدہ اٹھانا ہے، اور ایک ایک حساب کا اللہ کو پتہ ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کے ہاں وہ گن کر اللہ نے شمار کی ہوتی ہے۔ تو بارش کے بارے میں تمام معلومات اللہ کو ہیں۔ اللہ جب نازل فرماتے ہیں تو اللہ کو ہیں اور کسی کو نہیں ہے۔ وہ ایک پریڈکشن ہی ہے، وہ کوئی حتمی نہیں ہے، اور وہ غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو حتمی جو معلومات ہیں اس کے بارے میں اللہ کے پاس ہی ہیں۔ پھر محکمہ موسمیات والے صرف اس حد تک ہی بتاتے ہیں کہ امکان ہے کہ کل بارش ہوگی یا پرسوں بارش ہوگی، اب کتنی بارش ہوگی اور وہ بارش جو ہے وہ ملک کے یا شہر کے کس حصے میں ہوگی، اور اس بارش سے کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اور اس بارش سے کتنی فصلیں اور کیا کیا اگے گا، اور یعنی جتنی بھی اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ تو اگر محکمہ موسمیات والے کوئی اندازہ لگاتے ہیں کچھ چیزوں کو دیکھ کر، کچھ حالات کو دیکھ کر، وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھ کر اگر کوئی اندازہ لگاتے ہیں تو وہ اندازہ بھی ایک بہت چھوٹی جزئی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں، باقی تو 99% چیزوں کے بارے میں تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور وہ جو اندازہ ہے ان کا، وہ اندازہ بھی وہ ایک اندازہ ہی ہے،
جو غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ رحموں میں ہے۔ رحم میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ نر ہے یا مادہ ہے تو وہ خوش قسمت ہے کہ بد قسمت ہے، اس کی اور کیا صفات ہیں، کالا ہے، گورا ہے، عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے، لمبا ہے کہ چھوٹا ہے، اور دیگر اس کے بارے میں جو تمام تفصیلات ہیں، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کتنی نعمتیں اور کتنی برائیاں، کہاں کہاں جائے گا، کہاں کہاں نہیں جائے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ جو رحم میں ہے، نر ہے مادہ جو بھی، وہ اس نے پیدا کتنی دیر بعد ہونا ہے، وہ 6 مہینے بعد پیدا ہو جائے گا کہ 7 مہینے بعد کہ 8 مہینے بعد پیدا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کہ حمل کی مدت ہی لمبی ہو جائے، وہ 10 مہینے 11 مہینے کے بعد پیدا ہو۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتے ہیں جو اٹھاتی ہے ہر مادہ۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، جو رحم چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، رحم چھوٹے اور بڑے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی 9 مہینے سے کم میں بھی پیدائش ہو جاتی ہے، 9 مہینے سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کے ہاں ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، اللہ نے پہلے ہی ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ اور پھر یہ جو رحم کے بارے میں اللہ نے یہاں فرمایا، ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی نر اور مادہ اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ یہ عورتوں کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے مطلق رحم کی بات کی ہے۔ رحم میں کیا ہے کہ اللہ جانتے ہیں، وہ رحم انسانوں میں سے جو مادہ ہیں ان کا ہے کہ وہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے کہ نباتات کی بات ہو رہی ہے، یا ان مخلوقات کی بات ہو رہی ہے جن مخلوقات کو ہم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، سب وہ مخلوقات اور ان کے رحم مراد ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی آج تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج تو جو ہے وہ سائنسدان بھی ڈاکٹر بھی یہ بات بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے۔ پھر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے دیکھ کر بتاتے ہیں، دیکھ کر بتانا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، دیکھ کر تو ہر کوئی بتا سکتا ہے، دیکھے بغیر آلات کے بغیر کوئی بتائے۔ پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ صرف نر اور مادہ کی بات نہیں ہے، نر مادہ، شقی اور سعید ہونا، بدبخت ہونا، خوش قسمت ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، عقل مند ہونا، بے وقوف ہونا، دیگر جو ساری صفات ہیں، آئی کیو لیول اس کا کتنا ہوگا، اور ایک ایک جزئی اس کے بارے میں، وہ کہاں کہاں جائے گا، کتنا وہ رزق کھائے گا اور کیا کیا وہ نہیں کھائے گا۔ اور صرف یہ انسانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ جانوروں کے بارے میں بھی، اور یہ نباتات کے بارے میں بھی، اور یہ چھوٹے سے چھوٹی مخلوق کے بارے میں، بڑی سے بڑی مخلوق کے بارے میں، چیونٹیوں کے بارے میں بھی، اور مکھیوں کے بارے میں بھی، اور جراثیموں کے بارے میں بھی۔ تو تمام کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اگر سائنسدان کہیں آج ہمیں بھی علم ہو گیا ہے تو کیا وہ یہ ان تمام چیزوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اصل میں ان چیزوں کے بارے میں اس انداز سے دعویٰ کرنا کہ اس کا تو آج ہمیں بھی علم ہو گیا، یہ اللہ کا مقابلہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ جانتے ہیں تیسری چیز جو بھی رحم میں ہے، نر یا مادہ، وہ یا نر اور مادہ کے علاوہ دیگر تفصیلات، چاہے وہ انسانوں کے رحم ہیں، چاہے وہ انسانوں کے علاوہ دیگر چیزوں کے رحم ہیں۔ چوتھی چیز وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ کل کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ لوگ بڑے پروگرام بنا لیتے ہیں، کل ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ریمائنڈر بھی لگا لیتے ہیں، لیکن حالات ایسے بنتے ہی نہیں ہیں۔ کل تک زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا یہ نہیں پتہ ہوتا۔ اگر زندہ رہیں گے تو حالات کہیں سے کہیں ہو جائیں، کوئی طوفان آ جائے، کوئی بارش ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو کوئی انسان جو ہے، اب اندازے تو یہاں بھی لگا سکتا ہے انسان، اندازوں کی بات نہیں ہے، بات تو 100% یقین کی ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے۔ ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے پتہ میں نے کل آفس جانا ہے، بھئی آپ کا اندازہ ہی ہے کہ آپ نے آفس جانا ہے، کیا پتہ آپ کے آفس بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اور آپ کو زندگی کی مہلت بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ کوئی شخص جو ہے وہ یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پانچویں چیز، آخری چیز، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ کس زمین پہ اس نے مرنا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، نہ انسانوں کو، نہ
اولیاء کو، نہ صحابہ کو، نہ نبیوں کو، نہ فرشتوں کو جنہوں نے فوت کرنا ہے انہیں بھی نہیں پتہ۔ انہیں بھی تب پتہ لگتا ہے جب اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے، جب انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے انہیں بھی اسی وقت پتہ لگتا ہے، ورنہ ملک الموت کو بھی نہیں پتہ ہوتا، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں یہاں ذکر ہوا ہے۔ ان 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں، اور یہ ان تمام کے تمام چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگرچہ اگر ہم ان 5 چیزوں کو دیکھیں تو پہلی 3 چیزوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ حصر کا انداز نہیں ہے، ایک موٹا موٹا انداز ہے، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، کوئی بہت زیادہ حصر کا انداز نہیں کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن دیگر آیات میں دیکھیں تو وہاں حصر کا انداز ملتا ہے ہمیں، جس طرح قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب قائم ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اللہ ہی اس کو ظاہر کریں گے اس کے وقت، ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو قرآن کریم میں کئی آیات میں صراحت ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس میں بھی یہاں حصر کا انداز نہیں ہے، اللہ بارش برساتے ہیں، یہاں یہ انداز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں برساتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتے ہیں جو رحم میں ہے، یہاں یہ انداز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو آخری 2 چیزیں ہیں ان کے بارے میں انداز یہ ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا اس نے کل کیا کرنا ہے، اور آخری چیز کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کس زمین پہ فوت ہونا ہے۔ کہنے کو آخری 2 چیزوں کے بارے میں انداز ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا صرف اللہ کے علاوہ، لیکن یہ جو آخری 2 چیزوں کے بارے میں انداز ہے بالکل یہی انداز ان 5 چیزوں کے بارے میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں پوری صراحت سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس آیت کریمہ کی جو تفسیر دیگر آیات میں اور احادیث مبارکہ میں آتی ہے، اگر وہ تفسیر پڑھیں ہم صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے احادیث میں، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، اور غیب کی چابیاں قرآن کریم کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں کہ ایک تو سورہ نمل میں بھی آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا، صرف اللہ ہی ہے جو غیب جانتے ہیں۔ اور جن کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ جن بزرگوں کے بارے میں جو فوت ہو چکے ہیں، نبیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ غیب جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی قبروں میں ہیں، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اب قیامت کب ہوگی اور میدان محشر کب سجے گا اور کب انہیں زندہ کیا جائے گا، انہیں اپنے بارے میں اتنا نہیں پتہ تو دوسرے کے بارے میں انہوں نے کیا بتانا ہے۔ یہ جو 5 چیزیں یہاں ذکر ہوئی ہیں اس آیت میں، ان 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ اور مفاتیح الغیب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، سورہ نعام آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب غیب کی چابیاں کیا ہیں؟ غیب کی چابیاں یہی 5 چیزیں ہیں جو اس آیت میں سورہ لقمان کے آخری آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ کیسے پتہ لگا کہ یہ غیب کی چابیاں ہیں؟ وہ جو سورہ نعام میں غیب کی چابیاں ہیں وہ یہی ہیں، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب 5، غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قیامت کا علم، بارش کا علم، رحم میں کیا ہے اس کا علم، اور کل کس نے کیا کرنا ہے اور کس نے کہاں مرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں غیب کی چابی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مفاتیح الغیب 5 لا يعلمها الا اللہ، غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی 5 چیزیں ہیں۔ ایک تو لا يعلم ما فی غد، کل کیا ہونا ہے کوئی نہیں جانتا، اور پھر رحم کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، رحموں میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور بارش کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کس نفس نے کس زمین پہ مرنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ 5 کی 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں۔ اور آپ سے میں عرض کروں،
کچھ احادیث ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیب کی باتوں کی خبر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کی خبر بھی دیتے تھے امت کو، جس طرح سورۃ تکویر میں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو اللہ کی طرف سے غیب کی بات پتہ لگتی ہے تو آپ اس کو اپنے پاس بخل کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے، آپ آگے پہنچا دیتے ہیں. تو نبی کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ غیب کی بات بتا دیتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے مگر جس رسول کو اللہ پسند فرما لیں، اللہ اس رسول پر اپنا غیب ظاہر کر دیتے ہیں. جو غیب اللہ چاہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، سارے غیب ظاہر نہیں کرتے. پھر وہ رسول آگے امت کو بتا دیتے ہیں. بعض غیب کی باتیں جو ہیں وہ نبی کو علم ہو جاتی ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے انبیاء کے قصے بیان کیے جو غیب کی باتیں تھیں. قرآن کریم میں جہاں بھی نبیوں کا قصہ بیان ہوتا ہے تو وہاں اس قسم کی آیت ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ پر وحی کر دی ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، آپ پہلے ان کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، اللہ نے بتا دی ہے. جب اللہ نے بتا دیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے امت کو بھی بتا دیتے ہیں. تو کچھ غیب کی باتیں پتہ لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو کچھ غیب کی باتوں کا پتہ لگا تو وہ مکمل عالم الغیب ہو گیا. عالم الغیب کے بارے میں، عالم الغیب میں دو چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھیے. پہلی چیز کہ اسے خود بخود ہر شے کا علم ہو، کسی کے بتانے سے علم نہ ہو. کسی کے بتانے سے علم ہوگا تو وہ عالم الغیب نہیں ہوگا. اگر کسی کے بتانے سے کسی کو علم ہو اور وہ عالم الغیب بن جاتا ہو تو پھر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، پھر پوری امت عالم الغیب ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بتایا کچھ چیزوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دیا. دجال نے آنا ہے، جنت جہنم ہونی ہے، قیامت ہونی ہے، یہ ساری غیب کی چیزیں ابھی تک تو نہیں ہوئی نا. تو مستقبل کے بارے میں جو بات بھی ہو غیب کی بات ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دی. پرانے زمانے میں کیا ہوا، حضرت نوح کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت نوح کتنا عرصہ زندہ رہے، قوم نے جھٹلایا کہ مانا، ہمیں باتوں کا پتہ ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. تو کیا اب ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں. عالم الغیب کے لیے پہلی شرط ہے اسے خود بخود علم ہو، اور دوسری شرط ہے اسے ہر شے کا علم ہو، یہ نہیں بعض باتوں کا علم ہو. تو یہ تو بات تو طے ہے کہ ان 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جس طرح یہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ لگا مفاتیح الغیب 5 لا یعلمها الا هو، غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی ولی. تو پتہ لگا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کل بھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو حدیث جبریل میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضرت جبریل آئے تھے انسان کی شکل میں. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، آپ نے ایمان کے 6 ارکان بتائے. پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، آپ نے اسلام کے 5 ارکان بتائے. پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہوتا ہے، آپ نے احسان کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کب ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سوال کرنے والے جبریل تھے اور جن سے سوال تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سوال کرنے والے فرشتوں کے امام تھے، فرشتوں میں سب سے بڑے تھے، اور جن سے سوال ہو رہا تھا وہ انسانوں میں سب سے بڑے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال ہو رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی نہ فرشتے جانتے ہیں اس بات کو، جس فرشتے نے سور پھونکنا اس کو نہیں پتا قیامت کب ہوگی. وہ کان جھکائے بیٹھا ہے، سر جھکائے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہوگا تو سور پھونکے گا، اس کو نہیں پتا کب قیامت ہونی ہے، اور نہ نبی کو پتہ ہے. تو یہ 5 کی 5 چیزیں جو ہیں یہ علم الغیب میں سے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے بڑی زبردست، وہ میں آپ کو بیان کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ومن حدثک انہ کتم ومن حدثک انہ یعلم ما فی غد، جو بندہ آپ سے یہ بات کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، فقد کذب، اس بندے نے جھوٹ بولا. پھر حضرت عائشہ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے. تو جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، جو جھوٹا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کریمہ سے استدلال کرتی ہیں. تو بہرحال اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، صرف اللہ ہی ہیں جو غیب جانتے ہیں. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی ہیں جو بہت جاننے والے، بہت خبردار ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الحياة شوقا إلى